السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ سب سے متوجہ ہوں، 5-7 منٹ چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہماری مستورات اندر کھانا کھا رہی ہیں، قریب آ جائیں گے، بات کو سنیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا۔ بات کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے میرے بھائی۔ قریب آ جائے، ایمان کی بات ہے، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے میرے بھائی۔ قریب آ جائے میرے بھائی، قریب آ جائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا۔ بول کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بول ہے میرے بھائی۔ ہم سب ان بولوں کے محتاج ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائی۔ وقت تو گزرنا ہے، دنیا کی یاد میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں کے اندر گزرنا ہے۔ جو وقت اللہ کے رسول کے یاد کے اندر گزرے گا، اس وقت کا حساب اللہ ہمارے کو دے گا۔ اور جو غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر جو وقت گزرے گا، اس کا حساب ہم اللہ کو دیں گے۔ تو میرے بھائی کون سا نفع بہتر ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے والا نفع بہتر ہوا میرے بھائی۔ ایک پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے، جس طریقے سے آج ناچنا گانا ہم لوگوں نے پھیلایا، بے حیائی کو ہم لوگوں نے پھیلایا، ہماری مستورات کے پردے ختم کروانے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو فیشن لیول بنانے والے ہم لوگ۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا، اللہ کا حکم آ رہا ہے عورتوں کے لیے کہ پردہ قائم کرو۔ اور آج ہم لوگ دنیا ناراض نہ ہو جائے، آج ہم لوگ اس چکر کے اندر اپنی مستورات کے پردے اتار رہے ہیں۔ الحمدللہ بھائی لگائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، الحمدللہ لگائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ پہلے بات سنی جائے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہم بیچ کے اندر آ کر کیا بات کر رہے ہیں؟ بات کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور ایمان کی بات ہے۔ ایمان والوں کو نفع دیا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ تیز آواز سے بولنا۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح، اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے میرے بھائی، ہم نے دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے قدر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کو اپنے سینوں کے اندر ایسے اتار لیا، ایسے بسا لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کرتا ہے، یہ جتنی عیاشی کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے۔ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر انسان ایسے مطمئن ہو گیا، ابھی کرنا جو کرو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آ رہا ہے، میرے نبی، آپ سب کے نبی، ہم سب کے نبی فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشی کا اڈا سمجھ بیٹھے میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، قیدی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے؟ قیدی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزارے گا میرے بھائی۔ جس طریقے سے جس نے اس کو قید کیا ہوگا، اس طریقے سے اس کو زندگی گزارنا پڑے گی۔ جتنا کھلائے گا اتنا کھانا پڑے گا، جتنا پلائے گا اتنا پینا پڑے گا، جیسے رکھے گا ویسے رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیدی۔ اسی طریقے سے ہم سب کس کے قیدی؟ اللہ کے قیدی۔ ہماری رہائی کیا ہے؟ جنت ہے میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا ہے۔ اس نعمت کا حقدار کون ہے اس نعمت کا حقدار؟ جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا۔ خدا کی قسم اس نعمت کا حقدار وہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب پر اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا فرض ہوا بھائی؟ تیز آواز سے بولنا۔ کیا؟ نماز۔ آج اللہ کا حکم آ رہا ہے، مؤذن سدائے لگا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف،
आओ कामयाबी की तरफ। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि हमें दुनिया दिखा दी गई, हमें दुनिया का बता दिया गया, हमें माल दिखा दिया गया कि माल के अंदर कामयाबी है। और अल्लाह क्या फरमा रहे कि माल में कामयाबी नहीं है। अगर माल के अंदर कामयाबी होती तो अल्लाह नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब कर कर दिखाता। कारून के बारे में आता है कि 70,000 ऊंटों के ऊपर उसके खजानों की चाबियां लाद कर चला करती थी। अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीके उसकी जिंदगी में नहीं थे। अल्लाह ने उसके माल के साथ उसको जमीन में गरक कर कर दिखा दिया। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन इस बात को बताने, इस बात को समझाने नबी आया करते थे। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ताला ने दुनिया में महबूब फरमाया था। नबी आते थे, अपनी कौम पर मेहनत किया करते थे। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। बात को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गौर फिक्र से सुना है। अल्लाह ताला ये बात हमारे दिलों में उतार दे। अब एक बुलंद आवाज से बोलना, कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? अब दीन को कौन फैलाएगा? हमारा बाप फैलाएगा दीन को, या कोई आलिम दीन फैलाएगा भाई दीन को, या कोई मुफ्ती दीन को फैलाएगा? नहीं मेरे भाई, दीन को हम सबको फैलाना पड़ेगा। दीन के ऊपर हम सबको कायम होना पड़ेगा। असल कामयाबी दीन में मेरे भाई। आज हमारा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, उस अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने के अंदर कामयाबी है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई जो कामयाबी की तरफ जाता हो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इससे अच्छा कोई काम होता तो 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ताला वो दुनिया में सुपुर्द कर कर भेजता। अगर इससे अच्छा कोई काम होता। आज हम इस जिम्मेदारी को नहीं भूल पा रहे, आज हम इस जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हम सब पर लगाई। ये जिम्मेदारी किसी बुजुर्ग ने, किसी आलिम दीन ने, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई, या किसी बाबा जी ने हम पर नहीं लगाई है। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में लगाई है और इस जिम्मेदारी का अल्लाह हमसे पूछेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है अल्लाह किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी फिरके से, किसी जबान से या किसी मसलक से मुखातिब होकर नहीं फरमा रहा। अल्लाह यूं हुक्म फरमा रहा है कुरान पाक में, जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन? हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत से मुखातिब होकर फरमाया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? दुनिया कमाने नहीं, माल बनाने नहीं, एक गाड़ी से दो गाड़ी, एक मकान से दो मकान, एक दुकान से दो दुकान करने के लिए नहीं। मखलूक का ताल्लुक मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ जोड़ने के लिए भेजा गया। लोगों की नफा रसानी के लिए भेजा गया। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो खत्म नबूवत की बरकत से ये जिम्मेदारी मेरे भाई हम सबके जिम्मे, और इस जिम्मेदारी का खुदा की कसम पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि बीवी बच्चों को कैसे पाल कर आया, दुनिया कैसे कमा कर आया, माल कैसे कमा कर आया। खुदा की कसम ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा कि बता तेरा पालने वाला कौन था? बता तेरा पालने वाला कौन था? तेरे को रोजी कौन देता था? तेरी जरूरतों को कौन पूरा करता था? तेरा मुश्किल कुशा कौन था? तेरा हाजत रवा कौन था? अगर हमने दुनिया की दौड़ लगाई होगी हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे भाई। अगर आखिरत की दौड़ लगाई होगी, खुदा की कसम हमारा जिस्म का हर आज़ा उस चीज की गवाही देगा। जब ये वक्त के ऊपर अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने के अंदर वक्त के ऊपर अल्लाह के आगे सजदा रेज हुआ होगा, खुदा की कसम जिस्म का हर आज़ा इस चीज की गवाही देगा। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे। जिस तरीके से नाचना गाना हम लोगों ने फैलाया, बेहयाई को हम लोगों ने फैलाया, हमारी मस्तूरात के पर्दे हम लोगों की वजह से खत्म हुए, इसी तरीके से इसके पॉजिटिव ये मेहनत को आम करने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए। तो चाहते हो ना मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोल पूरी दुनिया के अंदर बाला हो जाए। इसी पैगाम को लेकर आप लोगों तक आया था। ना कोई आलिम दीन हो भाई, ना कोई मुफ्ती हो मेरे भाई। जितना इल्म मेरे पास था
اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا، تو میرے بھائی یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک آیت بھی ہم جانتے ہیں نا، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور پہچانا، اس کے مطلب کو جانا، اس کے مقصد کو پہچانا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگلے ہمارے مسلمان بھائی کے کان تک اس بات کو پہنچانا، کیونکہ میرے بھائی اس کا سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی بات کے اندر اونچ نیچ ہوئی ہو، بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ سیکھنے والا ہوں میرے بھائی، بتایا نہ کوئی عالم دین ہوں نہ کوئی مفتی ہوں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے نشوں سے نکال کر، اب دماغ کے اندر یہ بات گھوم رہی ہوگی نشے کی بات کہاں سے کر دی بھائی نے، نشے کی بات کہاں سے کر دی، ہم تو کوئی نشہ نہیں کرتے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، قسم یوں کھا رہا ہوں، خدا کی قسم، آج ہر انسان نشے کے اندر، نشے میں خالی نشہ ہی نہیں، نشے میں ہر وہ شخص جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں جا سکا، وہ نشہ ہی ہے میرے بھائی، اس سے بڑا کوئی نشہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ کو سن کر دینا ہوتا ہے، انسان اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہتا کہ اس وقت اس کے اوپر کیا حکم آ رہا ہے، اس کا باپ اس کے اوپر حکم دے رہا ہے یا اس کی ماں نے اس کو حکم دیا ہے، یہ بات نہیں پہچان پاتا، بدتمیزی پہ اتر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اکڑ گئے، اللہ کا حکم آ رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں کان میں آ رہی ہوتی ہے، ہمارے کو کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے کو کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ ہاتھ ایمان سے بتانا، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر، ہمارے کو اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہے کیا؟ دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ پڑھ لیں گے نماز بعد میں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، پھر سے بول رہا ہوں، دل سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سب کا سننا قبول فرما لے۔